الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کتاب الصیام بلوغ المرام کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا. آج ہمارا جو ہے درس وہ حدیث نمبر 9 اور 10 ہے. یہ دو حدیثیں جو ہیں اکٹھی ہیں. پہلے حدیثیں جو ہیں وہ 2 حدیثیں اور پھر 3 حدیثیں اکٹھی آ گئی تھیں. آج حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے ہمیشہ جب تک وہ افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ. یہ حدیث قدسی احب عباد الی عاجلہم فطرہ کہ مجھے وہ میرے بندے بہت زیادہ محبوب ہیں جو افطاری کے اندر جلدی کرتے ہیں. لیکن اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. سب سے پہلے جو ہے ہم آتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حالات زندگی. مختصر طور پر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہجرت سے پہلے 5 سال پہلے یہ مکہ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور ان کے والد جو تھے وہ بھی صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی وہ فوت ہوئے. اور حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ کے اندر ہجرت کر کے گیا تو اس وقت ان کا نام حزن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور سہل جو ہے وہ رکھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میری عمر جو ہے وہ تقریباً 15 سال یا 13 سال بتاتے ہیں اتنی عمر تھی. اور یہ صغار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی تھی. بعض نے 80 سال، بعض نے 90 سال اور بعض نے 100 سال بھی عمر لکھی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے حجاج بن یوسف کا بھی زمانہ اور وقت پایا اور ان کو بھی دیکھا اور ان کی جو ہے ظلم کا شکار بھی ہوئے. اور حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی تو لوگوں نے روکا کہ یہی ایک صحابی جو ہیں وہ باقی رہے ہیں حدیث بیان کرنے کے لیے. اور مدینہ کے اندر جب یہ فوت ہوئے تو یہ آخری صحابی تھے جو مدینہ کے اندر فوت ہوئے تھے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کثرت سے شادیاں کیں اور مطلب تقریباً کہتے ہیں 13 یا 14 یا 15 نکاح کیے. اور پھر ان کے مطلب طلاقیں ہوتی رہیں اور دوسری شادی کرتے. مطلب پھر جو ہے وہ اس طرح یعنی یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری یا فوت ہو جاتی یا پھر یہ ہے کہ وہ چھوڑ دی جاتی. اس طرح یعنی اس طرح نہیں کہ ایک دم 15 بیویاں تھیں بلکہ 4 تو ہوتی تھیں بعد میں یعنی کوئی فوت ہو جاتی یا کوئی ہے طلاق ہو جاتی پھر دوسری کرتے. اس طرح یعنی 15 یا 13 نکاح انہوں نے کیے. بعض علماء نے لکھا کہ انہوں نے 91 ہجری کے اندر جو ہے وہ وفات پائی ہے. تو یہ حدیث جو ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت ہمیشہ خیر کے اندر رہے گی جب تک یہ افطاری کے اندر جلدی کرتی رہے گی. یعنی افطاری کے اندر جب جلدی کرتے رہیں گے تو تعجیل یعنی جلدی کرتے رہیں گے تو یہ خیر کے اندر رہیں گے. تو علماء نے یہ لکھا کہ افطاری کے اندر جلدی کرنا اور پہلی بات یہ کہ افطاری کے اندر جلدی کرنا تو کس طرح کریں گے. سورج کو غروب جب ہوگا تو کیسے غروب ہوگا اس کا یقین کیسے ہوگا. مطلب غروب ہو چکا ہے کیسے پتہ چلے گا. تو علماء نے لکھا کہ غالب ظن کے مطابق یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہو گیا، بعض کہتے ہیں ابھی باقی ہے، ابھی ہوا ہے، ابھی نہیں. تو غالب گمان
یہ تمام مذاہب کا اتفاق ہے، جب لوگوں کا غالب گمان یہ ہو کہ اب ہو گیا ہے تو پھر افطار کر لو۔ یہ تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ اس کو امام نووی نے نقل کیا ہے المجموع کے اندر اپنی کتاب میں کہ تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ غالب گمان جب ہو انسانوں کا تو جائز ہے کہ افطار کر لو جلدی۔ اس بات پر کہ انسانوں کا جب گمان غالب ہے کہ ہو چکا تو اس پر کیا کرو؟ افطار کر لو، کیونکہ جب گمان غالب نہ ہو، تردد ہو، شک ہو، پھر جائز نہیں ہے۔ یا یقین ہو یا غالب گمان ہو، کیونکہ یقین تو صاف ظاہر ہے اس وقت وہ جب ڈوب جائے گا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ افطاری کے اندر جلدی کرنا، افطار میں روزے کو افطار کرنے میں جلدی کرنا، اس پر اجماع نقل کیا ہے ابن رشد نے، ابن دقیق العید نے، ابن مفلح نے بدایت المجتہد میں، احکام الاحکام میں، الفروح میں، یہ اس کے اندر اجماع امت کا اجماع نقل کیا کہ افطاری کے اندر جلدی کرنا چاہیے، اس پر اجماع ہے۔ اور جلدی کیسے؟ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ائمہ کا، تمام مذاہب کا، فقہ حنفی، فقہ حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ، تمام ائمہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا گمان غالب ہو کہ اب ہو، یہ غالب گمان یہ ہے کہ ہو گیا ہے، تو اب ان کو افطار میں جلدی کر لینی چاہیے۔ اب اس کے فوائد جو ہیں، سب سے پہلی بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں، امام بخاری نے فرمایا کہ وَأَفْطَرَ ابو سعید حین غاب قرص الشمس، شمس کی جو ٹکیا ہے، ابو سعید جو تھے، امام بخاری فرماتے ہیں جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جاتی تب افطار کرتے تھے۔ یعنی افطار کرنا کب ہے؟ غالب گمان کب ہوتا ہے؟ وہ ٹکیا جب غائب ہوتی۔ پھر عمر بن میمون وہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد اسرع الناس، یہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے بھی لکھا، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ کانا اصحاب محمد اسرع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والے کس میں؟ افطار میں، و ابطاؤہم سحورا، افطاری میں جلدی کرنے والے ہوتے تھے اور سحری میں تاخیر کرتے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم افطاری کے اندر جلدی کریں۔ اب جلدی کا کیا مطلب ہے، کیسے کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلی بات افطار کرنا، اس سے پتہ یہ چلا کہ افطار کرنا جلدی، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں بھی آپ کو بڑی جلدی ہے، آپ کو بڑی جلدی، مطلب یہ کہ اسی کے اندر اجر ہے۔ جب غالب ظن ہو، جب تیقن یا غالب گمان ہو کہ اب ہو چکا ٹائم، تو افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور غروب کے اندر جو ہے، سورج کے غروب ہونے کے اندر گمان ہو، غالب گمان ہو یا تیقن ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ وہ غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جاتا اس وقت افطار کرتے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 3 صورتوں کے اندر افطار کرنا ناجائز ہوگا۔ 3 صورتوں میں افطار کرنا ناجائز ہوگا۔ پہلی صورت یہ کہ جب سورج غروب نہ ہو، یقین ہو کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، اس وقت افطار کرنا جائز نہیں۔ دوسری بات، جب غالب گمان غالب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورا، یعنی جب یقین کے قریب انسان نہیں ہوتا اس وقت تک جب پہلے کر لے تو غلط ہے۔ جب تک غالب گمان نہ ہو بندہ ایسا نہ کرے۔ اور تیسری بات،
جب تردد میں ہو تو پھر بھی نہ کرے، پھر بھی جائز نہیں۔ دو اگر چیزیں ہیں، ایک یقین ہے پھر بھی کر لے، اور غالب گمان ہے پھر بھی افطار کر لے، پھر اس میں جو ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جلدی کرنے کے اندر ثواب ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تم بھلائی، ہمیشہ تم بھلائی کے اندر رہو گے۔ اب یہ بھلائی آخرت کی ہے، اجر و ثواب کی ہے، آخرت کی اللہ رب العزت کی فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی کرو گے تو تمہاری خیر ہے آخرت کے حساب سے۔ جب آخرت ٹھیک ہے تو دنیا بھی۔ تو اگر ہم اس کا مفہوم مخالف لیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو نقصان ہے، مثلا اگر افطاری ہم نے جلدی نہ کی تو ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارے لیے شر ہے، ہمارے لیے وہ خیر والا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیر والا جو سلسلہ بتایا کہ تعجیل الفطر جو ہے وہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہے، تو وہ پھر ہمیں نہیں ملے گا اگر ہم نے تاخیر کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم مسلمان جو ہے وہ سفر میں ہیں، جدھر کہیں بھی ہیں، وہ پھر اذان ہو گئی یا چل رہے ہیں، جی گھر میں جا کے افطار کریں گے، ادھر پہنچیں گے کریں گے، وہاں پہنچیں گے کریں گے، وہاں نہیں، ٹائم سے پہلے پہنچو، افطار سے پہلے پہنچو، دعائیں مانگو، دعائیں کرو، اذان سے پہلے جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤ، دعائیں مانگو، اور جو ہی اذان ہو، جو ہی ٹائم ہو اس وقت افطار کرنا شروع کر دو۔ یہ نہیں راستے میں، گاڑی میں، ادھر سفر میں، ادھر میں، یا کہیں بھی انسان کسی بھی حالت میں ہے، اپنے پاس سامان سارا اس کا موجود ہو، وقت کے مطابق جب ٹائم ہو گیا ہو یا قریب ہو، دعائیں کرتا رہے، دعائیں کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ہی وقت ہو، ٹائم ہو، 1-2 منٹ جو ہیں مطلب پہلے اس کو پتہ ہو کہ ٹائم آ گیا، وہ دعائیں کرتا رہے امت کے لیے، اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اسلام اور اسلام مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر ٹائم جب ہو تو پھر فوراً افطار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کام میں ہے کہ جلدی کرو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیتے ہیں اسی کے اندر ہی خیر ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ جلدی کا کہیں تو جلدی میں خیر ہے، تاخیر کا کہیں تو تاخیر کے اندر خیر ہے۔ مثلا مطلب آپ وتر کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کے اندر خیر ہے، آپ کی مرضی، اختیار دیا گیا ہے۔ جو حکم اسلام دے اسی کے اندر خیر ہے، اختیار دے تو اختیار کو لینا چاہیے، رخصت دے تو رخصت کو۔ رخصت کا مطلب یہ کہ آپ کی مرضی ہے، نفلی روزہ رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی ہے، تو یہ اختیار بندے کو دیا گیا، اور رکھے یا نہ رکھے، سوموار کا، خمیس کا، اس کی اپنی مرضی ہے، شوال کے روزے اس کی اپنی مرضی، فضیلتیں ہیں۔ تو اسی طرح یعنی اسلام جو حکم دے اس کے اندر خیر ہے۔ انسانی خواہشات، انسانی محبت، انسانی جذبے کے مطابق جو کام کیا جائے گا اس کے اندر خیر نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو کام کیا جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے اور بھلائی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔